ہاں ہاں ہاں، کہتے ہیں جی کیسے سنتے ہیں کملیا، سرکار تو سرکار ہیں۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث سن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب دنیا میں میاں بیوی کی آپس میں ہوتی ہے لڑائی، کن کی؟ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، فرمایا اگر قصور عورت کا ہو اور بندہ جنتی ہو، یہ شرط ہے، بندے نے کہاں جانا ہو؟ جنت میں جانا ہو، جب لڑائی ہوتی ہے فرمایا وہ جو اس کے نکاح میں حور آنی ہے، جب بھی زمین پر لڑائی ہوتی ہے فرمایا اس بندے کے حق میں جو حور آئے گی نا وہ وہاں سے بولتی ہے، لڑائی دیکھتی بھی ہے، لڑائی سنتی بھی ہے اور وہاں سے بولتی بھی، کہتی ہے نی نہ لڑے دے نال، نی نہ لڑے دے نال، تنگ نہ کر، 2-4 دن کے لیے تیرے پاس ہے، آرام سے رہ، نہ تنگ کر اس کے، او شکا ان یفارقا کی الینا، ان قریب یہ تجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنے والا ہے۔ اب یہ حور کہاں سے دیکھتی ہے؟ بولیں جنت سے۔ کہاں بیٹھی سنتی ہے؟ کوئی ہے 2-3 ہزار میل دور؟ تو جو ہمیں کہتے ہیں جی 3000 یا 3500 میل یہاں سے مدینہ شریف ہے، تو یہاں سے حضور کیسے سنتے ہیں؟ اے حضور تو حضور ہیں، حضور کا امتی ہے، اس امتی کے نکاح میں جو آنی ہے حور، حضور کے غلام کی جو خادمہ بنے گی جنت میں، وہ حور اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمہیں نبی کریم علیہ السلام کی شان ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم ہے میرے لجپال آقا کی تو شان ورا الورا ہیں، اللہ کی قسم ہے میری عقل چھوٹی، آپ کی عقل چھوٹی، ہماری عقلوں میں سرکار کی شان نہیں آ سکتے۔ اللہ نے کوئی ایسا پیمانہ نہیں بنایا ہمارے لیے جس سے ہم نبی کریم علیہ السلام کی شان کو تول سکیں، ناپ سکیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سرکار کی شان کا پھر بھی باب ختم نہ ہوگا۔ سرکار تو بڑی اونچی شان والے ہیں، جو عورت جو حور نبی کریم علیہ السلام کے غلام کے نکاح میں آئے گی وہ اربوں خربوں میلوں دور سے لڑائی کو سن بھی لیتی ہے اور دیکھ بھی لیتی ہے۔ جب حور کی یہ شان ہے تو اللہ کے محبوب کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اور سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا والا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، ہے اس اونچے سے سنیے حدیث۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن ارشاد فرمایا میرے صحابہ، ابھی آسمان کا دروازہ کھلا ہے، اور فرمایا کہ آسمانوں کے جب دروازے کھلتے ہیں نا تو چرچراتے ہیں، فرمایا ان کا حق ہے دروازوں کا کہ وہ چرچرائیں، اس لیے کہ آسمانوں میں
4 انگلی برابر بھی جگہ خالی نہیں، ہر جگہ اللہ کے فرشتے موجود ہیں۔ فرمایا آسمانوں کے دروازوں کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ چرائیں۔ آگے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا وہ دروازے چرائے ہیں نا، ہلکی سی آواز آئی ہے تو فرمایا انی اسمع اتیت السماء، فرمایا میں مصطفیٰ زمین پر بیٹھے بیٹھے آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز بھی سن لیتا ہوں۔ ان کی آواز بھی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کا پیار دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ لو۔ اللہ تعالیٰ سرکار کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کو آسمانوں کے دروازے کھلنے کی آواز سنا سکتا ہے، اللہ کی قسم ہے وہی اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کو تیرا میرا درود بھی سنا سکتا ہے۔ اے مان اور اب پڑھ کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت۔ ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلام حضور نہیں سنتے، فرشتے پہنچاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ میں ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں، تم لوگ کیوں کہتے ہو کہ حضور نہیں سنتے؟ وجہ میں بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اہل محبت کا درود تو میں خود سنتا ہوں۔ کن کا سنتا ہوں؟ سرکار نے سب کا نام لیا؟ بولیں اہل محبت کا، جو ٹائم پاس کرتے ہیں، فارمیلٹی کے لیے پڑھتے ہیں، آیت پڑھی گئی اس لیے پڑھتے ہیں، نام آ گیا اس لیے پڑھتے ہیں، بس محبت سے نہیں پڑھتے، بس ایسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا ان کا فرشتے پہنچاتے ہیں۔ جو محبت سے پڑھتا ہے فرمایا میں مصطفیٰ خود ان کا درود سنتا ہوں۔ اگر تو محبت سے پڑھتا تو تو کہتا کہ خود سنتے، تو محبت سے پڑھتا ہی نہیں ہوگا اس لیے تو کہتا نہیں۔ ہم پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ مدینے میں سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں۔ خیر میرے دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا اعطیناک الکوثر، فرمایا حبیب پیارے ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دیا۔ کوثر کا ایک معنی نہر کوثر، دوسرا معنی حوض کوثر۔ اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر بھی مصطفیٰ کو دے دیا اور نہر کوثر بھی اللہ نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی ہے۔ اچھا، جنت میں ایک اور نہر بھی ہے،
جس کا نام ہے سلسبیل. کیا نام ہے؟ سلسبیل. قرآن میں بھی ذکر ہے اس کا 29ویں پارے میں. کیا نام ہے؟ سلسبیل. اللہ نے یہ بھی مصطفیٰ کو دے دیے. ساری جنتی مصطفیٰ کو دے دی ہیں. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے یہ جنت تو ہمارے بندوں کی وراثت ہے. کن کی وراثت ہے؟ مولا یہ زمین، یہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. فرمایا یہ تو ہم نے زبور میں بھی لکھ دیا تھا کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں. تو زمین کے بھی مالک مصطفیٰ ہیں. اللہ نے بنایا بھائی، قرآن میں لکھا ہے. اور وہاں کے بھی مالک کون ہیں؟ اس لیے تو کوئی کہتا ہے رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے ہائے ہائے. توجہ ہے؟ تو یہ سلسبیل والی نہر بھی اللہ نے حضور کو دے دی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان دونوں کا ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل. ایک ہوتا ہے سمندر اور ایک ہوتی ہے بوند، پانی کا قطرہ. یہ کوثر اور یہ سلسبیل یہ 2 بوندیں ہیں. کس کی؟ وہ آگے بیان کرتے ہیں. جس کے 2 بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا. توجہ ہے؟ اچھا جی. کوثر کا ایک معنی صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حبر امت، یہ وہ حضور کے چچا زاد صحابی ہیں. حضور کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں. ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور دعا دی اللہم علمہ التأویل. پاک پروردگار تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. کس چیز کا علم؟ قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے. وہ حضرت عبداللہ بن عباس جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر تحریر فرمائی، تفسیر ابن عباس. حضرت عبداللہ بن عباس نے انا اعطیناک الکوثر کے اندر لفظ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ نے محبوب کو کوثر عطا فرمایا. کیا معنی؟ فرماتے ہیں هو الخیر الکثیر کلو. اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اپنے محبوب کو بڑی کثرت سے عطا فرما دی ہے. یہ لفظ ذرا غور سے سنیں. هو الخیر الکثیر کلو، ہر طرح کی بھلائی. خیر الکثیر کلو، ہر بھلائی بڑی کثرت کے ساتھ عطا فرمائی ہے. کتنیاں بھلائیاں؟ کلو. کل کا معنی تھوڑیاں یا فل؟ ساریاں بھلائیاں. بولیں کل کا معنی کل ہے نا. هو الخیر الکثیر کلو. فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر بھلائی، ہر خوبی، ہر کمال مصطفیٰ کو عطا فرمایا. تھوڑا یا زیادہ؟ فرماتے ہیں کثیر. ہر بھلائی دی، تھوڑی نہیں کثیر. علم دیا، تھوڑا نہیں کثیر، زیادہ. کوثر
علم دیا تو تھوڑا نہیں کثیر، شجاعت دی تو تھوڑی نہیں کثیر، سننے کی طاقت دی تو تھوڑی نہیں کثیر زیادہ، دیکھنے کی پاور عطا فرمائی تو تھوڑی نہیں، علم دیا تو تھوڑا نہیں، بولو زیادہ۔ انا اعطینا کل کوثر، حبیب پیارے ہم نے آپ کو ہر کمال ہر خوبی بہت زیادہ مقدار میں عطا فرما دیا ہے۔ جب قرآن کہہ رہے اور اس کی تفسیر صحابی رسول بیان کر رہے جن کو حضور نے دعا دی ہے کہ ہر کمال ہر خوبی اللہ نے مصطفیٰ کے عطا فرما دی ہے، تو پھر بھائی ادب سے گزارش کروں گا مصطفیٰ کے اندر خامیاں نہ ڈھونڈا کر، تجھے نہیں پتا یہ تو وہ ذات ہے جن کے اندر اللہ نے خامی رکھی نہیں، سراپا حسن و جمال بنایا ہے۔ یہ تھوڑے دن پہلے نا یہ افتخار بھائی، یہ سامنے فرنیچر والی دکان ہے، حاجی نیک صاحب کی دکانوں میں بیٹھے ہیں، افتخار بھائی علی شیروان سے، ان کا 3 سال کا بچہ فوت ہوا تھا، تو وہاں تیسرے کے ختم میں تقریر کر رہا تھا، وہاں پر بات چھڑ گئی نبی کریم علیہ السلام کے علم شریف کی۔ کس چیز کی؟ علم شریف کی، ہمارے آقا کا علم، سبحان اللہ۔ میں نے وہاں پر بخاری مسلم کی حدیثیں پڑھی، میں نے یہ حدیث بھی سنائی کہ جنگ بدر کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے 1 رات پہلے ڈنڈا پکڑا، چھڑی پکڑی، سرکار نے لکیریں لگا دی، فرمایا میرے صحابہ ابو جہل یہاں گرے گا، ابو لہب یہاں گرے گا، ابو جہل یہاں گرے گا، عتبہ یہاں گرے گا، عتیبہ یہاں مرے گا۔ ابو لہب تو مکہ میں ہی مرا تھا نا، تو سرکار نے جس کافر نے جہاں مرا تھا رات کو سرکار نے خط کھینچ دیا، کہاں مریں گے عتبہ و عتیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تو سرکار نے، یہ بخاری کی حدیث ہے، لکیریں لگائیں، فرمایا یہاں مرے گا ابو جہل، یہاں مرے گا عتیبہ، یہاں مرے گا شیبہ، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں دوسرا دن آیا، جنگ ہوئی، 70 کافر مارے گئے، 70 پکڑے گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو میں نے کہا یار مانو کون کہاں مرے گا میرے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ میں نے حدیث پڑھ کے کہا، صحیح حدیث پڑھی، بخاری سے پڑھی۔ اچھا پھر میرا بیان وہ نیٹ پر گیا نا، تو کیونکہ ہر کسی کا معدہ تو بڑا گوشت نہیں نہ پچا سکتا، کئیوں کا بی پی بولے ہائی ہو جاتا ہے، تو بھائی آپ کوئی دلیل پیش کرو، پلے ہے تو ایک بندے نے مجھے گالیاں لکھ کر بھیج دی، کہتے ہیں جھوٹے اوئے بغیرت، نبی پاک کو نہیں پتا۔ فلانا واقعہ تھا، منافق آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صحابہ کو بھیجیں، نبی پاک نے بھیج دیا، انہوں نے صحابہ کو قتل کر دیا۔ تو نبی پاک کو پتہ ہوتا تو کیوں بھیجتے؟ تو مجھے 7 گالیاں دے رہا ہے، کہتا ہے جھوٹے مکار بغیرت، نبی کو نہیں پتا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، تو اپنی قبر میں جائے گا، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، تو گالیاں دے دے کر نبی کا علم مٹانا چاہتا ہے، تو گالیاں دے دے کر نبی کے علم کی نفی کرنا چاہتا ہے، میں قرآن سنا کر آمنہ کے لال کا علم منوانا چاہتا ہوں۔ اپنا اپنا نصیب ہے بھائی، اپنا اپنا۔ بخاری شریف کے اندر لکھا موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ مر کر قبر میں جائے گا، فرشتے سوال کرنے آئیں گے، سوال کریں گے اوہ قبر میں آنے والے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، یہ جو سونی سرکار جن کا نام محمد ہے تمہارے سامنے موجود ہیں، بتا دنیا کے اندر تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا؟ انشاءاللہ میں اللہ کے فضل سے جواب دوں گا۔ میں قرآن سناتا تھا، سرکار کی شان سناتا تھا، میں حدیث پڑھ کر سرکار کی شان سناتا تھا۔ اور مجھے گالیاں دینے والے ذرا مجھے بتا، جب فرشتے پوچھیں گے قبر
کے اندر تو سرکار کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو کیا جواب دے گا؟ تو کہے گا میں کہتا تھا فلانی چیز کا پتہ نہیں، بدل نہیں سکے گا، یہ یاد رکھنا۔ کوئی مائی کا لال، اللہ کی پولیس ہے سامنے، فرشتے، یہ پنجاب پولیس نہیں، نیلا نوٹ دکھاؤ اور نکل جاؤ، اوپر سے کال کراؤ اور بولے نکل جاؤ۔ یہ پنجاب پولیس نہیں جو دھوکہ چل جائے گا، یہ اللہ کی پولیس ہے۔ اللہ کی پولیس نے قبر میں سوال کرنا ہے، بخاری میں لکھا ہے، اوے بتا سرکار کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اب کا نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے، کیوں؟ پولیس سامنے ہو تو ہر کوئی کہتا ہے آئندہ پہنوں گا ہیلمٹ، ہے نا بھائی؟ جب چور پکڑا جائے نا تو کہتا ہے جی یہ اب بھی کی تھی اور آئندہ نہیں کروں گا۔ فرشتے نے یہ نہیں پوچھیں گے اب کیا کہتا ہے، نا پیچھے دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو یہ 2 نمبر مولوی سارے کان پکڑ کے کھڑے ہوں گے، کیوں؟ کوئی کہتا ہے نبی سن نہیں سکتا، کوئی کہتا ہے نبی دیکھ نہیں سکتا، کوئی کہتا ہے نبی کچھ کر نہیں سکتا، کوئی کہتا ہے نبی مکھی نہیں بنا سکتا، کوئی کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، کوئی کہتا ہے نبی کو فلاں چیز کو نہیں پتا، قرآن پڑھے گا یہ ثابت کرے گا نبی کو نہیں پتا، بخاری پڑھے گا ثابت کرے گا نبی کو نہیں پتا، فلانی چیز پڑھے گا ثابت کرے گا نبی کو نہیں پتا۔ تو حدیثیں پڑھ پڑھ کا عالم بن جائے۔ جس نبی کے فرمان پڑھنے والے عام بندے عالم بن رہے ہیں، جن کے بول پڑھنے والے عالم بن رہے ہیں، تو بول والے مصطفیٰ کا علم کیا ہوگا؟ بھئی آج لوگ کہتے ہیں بھی وڈا مولوی آیا، وڈا عالم آیا، تو کس کو عالم کہتے ہیں بھائی؟ اس نے پاڑے یاد کیے ہیں اس لیے آپ عالم کہہ رہے ہو؟ اس نے ریاضی پڑھ لی اس لیے آپ عالم کہہ رہے ہو؟ سائنس آتی ہے، منطق آتی ہے، فلسفہ آتا ہے، کیا اس بنیاد پر آپ کسی کو عالم کہیں گے؟ نہیں، وگرنہ ہر ڈاکٹر عالم ہوتا، ہر انجینئر مفتی صاحب ہوتا، سمجھ آئی نا؟ پر ان کو آپ دنیا کا علم حاصل کرنے والا کہہ سکتے ہیں، عالم اور مفتی ان کو نہیں کہہ سکتے۔ عالم اور مفتی وہی ہے جو رب کا قرآن پڑھتے ہیں، آمنہ کے لال کا فرمان پڑھتا ہے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، جس نبی کے لبوں سے نکلنے والے بول جو یاد کرے وہ تو بن جائے علامہ۔ کیا بن جائے؟ جس نبی کے لبوں سے نکلے بول حدیثیں ان کو یاد کرنے والا کیا کہلائے؟ علامہ۔ اس علامے کو بندہ پکڑ کے پوچھے علامہ صاحب تیرا علم کیا کہتا ہے، نبی کو علم ہے کہ نہیں؟ تو علامہ اگر اپنے علم کا تالا کھول لے اور یہ کہے کہ نبی کو علم نہیں تو تف نہیں ہے، تو خود کو تو علامہ لکھوائے پڑھوائے ہیں، مفتی اعظم کہلوائے تو فلاں کہلوائے، نبی کی باری ہے تو یہ زور لگاتا ہے، ٹل لگاتا ہے کہ علم نہیں۔ یہ بہاولپور میں ہمارے مفتی اعظم پاکستان، مفسر قرآن، 5,500 کتابوں کے مصنف مولانا مفتی محمد فیض احمد اویسی جنا، جس نے 5,500 کتابیں لکھی ہیں، تو پڑھی کتنی ہوں گی؟ اتنے بڑے عالم تھے، کبھی تقریروں پر نہیں جاتے تھے، بس حجرے میں رہتے تھے، کہتے ہیں لکھوا لو، تقریریں ادھر سے سنو کہ ادھر نکال دو گے، لکھا ہوا کام آ جائے گا، تو اتنی کتابیں لکھ گئے۔ تو ان کا مناظرہ تھا ایک مولوی صاحب کے پاس، 8 دن مناظرہ رہا۔ کتنے دن؟ 8 دن روزانہ، سارا دن مناظرہ ہوتا ہے، رات کو کتابیں پڑھتے ہیں۔ جب آخری دن تھا نا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب باقی باتیں چھوڑ، تو اتنا بتا تو رات کو جاگتا ہے قرآن سے کیا ڈھونڈتا ہے؟ نبی کے علم کی دلیل مل جائے، یا نبی کو علم نہیں تھا اس چیز کی دلیل مل جائے، تو کیا ڈھونڈتا ہے؟ تو بخاری پڑھتا ہے، تو مسلم پڑھتا ہے، تو ترمذی پڑھتا ہے، تو نسائی پڑھتا ہے، تو شرح پڑھتا ہے، تو تفسیریں پڑھتا ہے، تو فلاں فلاں کتابیں پڑھتا ہے، کیا چیز تو اپنے سامنے رکھ کے پڑھتا ہے؟ نبی کے علم کو ثابت کرنے کے لیے یا پھر نفی کرنے کے لیے؟ ہمارے ساتھ لوگ آ کر بحثیں کرتے ہیں نبی پاک کو فلاں چیز کا نہیں پتہ، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کس کھاتے میں گزار رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی سیدھی بات ہے، میں تو اس لیے قرآن پڑھتا ہوں کہ مجھے کوئی دلیل مل جائے کہ نبی پاک کو پتہ ہی نہیں، غیب کا نہیں پتہ۔
انہوں نے کہا بس یار پھر تو خود ہی سوچ لے، تیری راتیں گزر رہی ہیں نبی کی شان کی نفی کے لیے، اور میں راتوں کو جاگتا ہوں قرآن و حدیث پڑھتا ہوں نبی کی عزت پر پہرا دینے کے لیے۔ بس مناظرہ کون جیتے کون ہارے وہ بعد کی بات ہے، بس اتنا بتا تیرا جاگنا میرے رب کو پسند ہوگا یا میرا جاگنا رب کو پسند ہوگا۔ بس وہ وہیں ضدی نہیں تھا، ضد ختم ہو گئی، کہتا ہے یار قدموں میں گر کر بس میری توبہ، میں آج سے یہی کہوں گا، نہ یہ بات جھوٹی ہے، چھوڑو دفع کرو ساری چیزیں، رب کا محبوب ہے، رب جانے رب کا محبوب جانے کیا کیا اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، صحابی رسول نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے هو الخیر الکثیر کلو، اللہ نے ہر بھلائی، ہر خوبی، ہر کمال مصطفیٰ کو بڑی کثرت سے عطا فرما دیا ہے۔ علم دیا تو تھوڑا نہیں زیادہ، علم دیا تو تھوڑا نہیں زیادہ۔